نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اور ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ بیان ہے کہ توریت میں یہودیوں پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام اللہ رب العالمین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم تک پہنچے ہیں اور منسوخ نہ ہوئے، وہ ہم پر بھی لازم ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ اس آیت سے آپ نے سنا کہ قصاص میں یہ باتیں بتائی گئیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ جو زخم باڈی میں دیے جائیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر کسی کی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، تو فرماتے ہیں کہ ان اعضاء میں قصاص میں کافی تفصیل ہے، تو اس کے لیے علماء سے رجوع کریں یا ان فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں قصاص کے متعلق پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جان کے بدلے قصاص کا حکم یہ ہے کہ جان ہی لی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اس مقتول سے اس کی قصاص میں اس کی جان لی جائے گی، اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمان ہو یا غیر ذمی ہو، یعنی ذمی ہو کوئی بھی ہو، اگر کسی نے بھی کسی کا قتل کیا تو اس کی قصاص میں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، سنیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہ کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی عورت کو اگر قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں مرد کو نہیں مارا جاتا تھا۔ یہ ایک اندھا قانون تھا، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ فمن تصدق بہ، کہ جو خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے، یعنی قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر ندامت اور ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی وہ چاہے کہ اپنے اوپر حکم شرعی جاری کرائے، یعنی قصاص لے لے، فرمایا کہ یہ اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کو عذاب نہیں ملے گا کہ جسے دنیا میں قصاص جس نے اپنے اوپر جاری کروا دیا تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا، یعنی آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے کہ جو صاحب حق کو، یعنی جو صاحب حق ہے جو قصاص لینے والا ہے، فرمایا کہ وہ معاف کر دے تو یہ معافی بھی اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر وہ جان نہیں لینا چاہتا سامنے والے کی قصاص میں، وہ معاف کر دے تو بھی معاف ہو جائے گا۔ تو دونوں تفسیروں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو جائے گا۔ تفسیر احمدی میں یہ ہے کہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے کہ جب صاحب حق معاف نہ کرے، اگر معاف کر دے تو فرمایا قصاص ساقط ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود توریت کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یہاں پر توریت کے احکام بیان کرنے کے بعد
اب انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہو گیا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق فرمانے والے تھے۔ توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، توریت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی اللہ رب العالمین نے یہ شان بیان فرمائی کہ انجیل میں ہدایت اور نور تھا اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ علماء فرماتے ہیں پہلی جگہ جو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ضلالت اور جہالت سے بچانے کے لیے انجیل اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ جو رہنمائی کرنے والی ہے، اور دوسری جگہ جو ہدایت کا ذکر کیا اس سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا، یعنی سید الانبیاء پر ایمان لانا چاہیے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم اس قوم کو بھی دیا گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا فرمائی تو اس وقت ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اس احکام پر عمل کریں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید تو اب نازل ہو گیا، اس کے بعد انجیل پر عمل کرنے کا جو اس میں کہا گیا تو اس کی توجیہ کیا ہوگی، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کے علماء نے 3 جواب دیے کہ انجیل پر عمل ہوگا یا قرآن پر عمل ہوگا، تو اس کے 3 جواب دیے، اور چوتھا جواب تحقیقی جو دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جواب یہ دیا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں انہیں اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کے مطابق وہ اس پر ایمان لے کر آ جائیں۔ دوسری بات، اہل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ تیسرا جواب یہ دیا کہ انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں رد و بدل نہ کریں، جس طرح یہودیوں نے توریت میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اب یہ چوتھا جواب جو علماء نے تحقیق میں دیا وہ فرمایا کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل کیا تھا، لیکن قرآن حکیم نازل ہو گیا۔ اس کے بعد اب کیونکہ کوئی قرآن اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی کتاب نازل قیامت تک نہیں ہونی، تو اب اس پر کسی آسمانی کتاب پر عمل جائز نہیں قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ یہ اس کا علماء نے اس آیت کے ضمن میں جواب عنایت فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات کہ جس میں تم جھگڑتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ سابقہ جو کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی انبیاء پر، اس کا ذکر کیا کہ یہ قرآن حکیم ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں آپ نے سنی وہ یہ کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب کے لیے ایک راستہ اور ایک شریعت بنائی۔ فروعی اعمال پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر امت میں ہر ایک کے لیے خاص تھے اور جدا جدا تھے، جیسے کہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد، یہ ہماری امت میں جو ہے وہ پچھلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا کہ 30 روزے، اسی طرح جیسے ہمیں 5 نمازیں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 وقت کی نمازیں تھیں، تو یہ فروعی اعمال کہلاتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اصل دین جو تھا وہ سب کا ایک تھا، حضرت آدم سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک، توحید ہو، رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، وہ سب کا ایک ہی تھا۔ یوں ہی تمام نبیوں میں بنیادی اخلاقیات جو تھے وہ سب میں ایک جیسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، اور جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا۔ اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے مناسب جو احکام اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے ہیں تو تم ان پر یقین اور اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو، یا پھر تم ان میں اختلاف کرتے ہوئے اللہ کی مشیت کے سے ہے اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور دنیاوی اخروی فائدے اور منافع ہیں، یا تم اس کو چھوڑ کر صرف تم اپنے حق یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، تو یہ تمہیں دیکھا جائے گا اور تم کتنے عمل کرتے ہو۔ اسی لیے یہ احکام ہمیں دیے گئے۔ اسی آیت میں یہ بات بتانے کے بعد کہ تمہیں جو شریعت دی گئی یعنی تم کتنا عمل کرتے ہو، تو اس میں ساری بات اب آگے قرآن ایک حکیمانہ طریقہ انداز دیکھیے کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی تمام معاملات کہ جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو ان میں بحث اور مقابلہ کرنے کے بجائے قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں چھوڑو، صرف تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کی رضا والے اور بھلائی والے کام کتنے کرتے ہو۔ یہاں اسی بات کی دعوت دی گئی اور اس کو علماء نے کہا کہ اس کی ایک جھلک بتائی گئی کہ فرمایا کہ شریعتوں کی بحثوں میں نہ پڑو کہ پچھلی شریعت میں یہ تھا، اس شریعت میں یہ ہے۔ فرمایا کہ تم بال کی کھال اتارنے کے بجائے تمہیں قرآن کہتا ہے تم نیکیوں کی طرف آؤ۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تم پچھلی شریعت میں کیا تھا، اس شریعت میں کیا ہے، اس میں کیوں تھا، اس میں کیوں ہے، اس میں کیا فلسفہ تھا، آج کا کیا فلسفہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہ نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو اور تم نیکیوں کی طرف آؤ۔ لیکن جب ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں صرف کیا ہمیں ملتا ہے، صرف یہی ملتا ہے کہ لوگ فضولیات
بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دودھ مکھن سے نکلتا ہے، لیکن لوگ پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور کرنے کے جو کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ کرنے کے کام میں لگے رہتے ہیں، خواہ کی باریکیاں نکالتے ہیں اور اپنی قابلیت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے علماء کہتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنا بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا کی یہ حدیث پاک ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں سارا حضور نے ہمیں سمجھیے کہ دین کا نچوڑ دے دیا۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن، یہ امام اعظم نے جو 5 لاکھ احادیث مبارکہ میں سے جو نکالی تھی اس میں سے بھی ایک حدیث یہ ہے، یعنی پورے دین کا ایک حدیث یہ جو ہے ایک حسن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن سے یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یعنی اس حدیث کو اگر ہم یاد رکھ کے جو بھی کام زندگی کا کریں، پڑھیں لکھیں یا اپنے معاملات، اس میں ہر کام میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ اسلام کا حسن ہے یا نہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ بے فائدہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا اور بے مقصد ہے، تو اس کو انسان چھوڑ دے اور وہ کام کرے کہ جس میں اسے نیکی پر اجر بھی ملے اور اس کی زندگی بھی سنور جائے۔ یہی ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اور دین کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگیوں میں دین کا حسن پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه